جی بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، آیات قرآن مجید کی روشنی میں عائشہ بنت ابی بکر زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. قرآن مجید سورہ احزاب اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اللہ تعالیٰ نے صرف ان ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثواب کا وعدہ دیا ہے جو محسنہ ہوں، جو اہل احسان، اہل عمل صالح ہوں. یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین. اے زوجات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میں سے جو واضح طور پر برے کام انجام دیں تو ان کے لیے ڈبل عذاب ہے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ اللہ کے لیے آسان ہے. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. اور جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کریں اور عمل صالح بجا لائیں، ان کے لیے اجر ڈبل ہے اور ان کے لیے رزق کریم اللہ نے تیار کی ہوئی ہے. یا نساء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ لستن کأحد من النساء ان اتقیتن. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے پھر کہ اے زوجات نبی، تم دوسری عورتوں سے بہتر ہو بشرط یہ کہ تم میں تقوی ہو. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ ہونے کی وجہ سے جنت کی گارنٹی نہیں ہے. تقوی کا شرط ہے، طاعت کا شرط ہے، عمل صالح کا شرط ہے، ایمان کا شرط ہے. اور جو ان شروط پہ پورا نہیں آتا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ڈبل عذاب بھی ڈبل. اب دیکھتے ہیں کہ کیا عائشہ صالحات میں سے ہے یا صالحات میں سے نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن کی آیات ہے اور ان کی اپنی کتابوں سے ہی احادیث سے دیکھتے ہیں. پہلی بات یہ ہے، اس بات کا یہ انکار نہیں کر سکتے کہ ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شہادت دیا کہ عائشہ صالحات میں سے نہیں ہے. ان کے ہاں متواتر حدیث موجود ہے انکن صواحب یوسف، کہ آپ لوگ صواحب یوسف ہو. وہ دکھانے کی ضرورت نہیں. اکثر لوگ جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ جانتے ہیں اچھی طرح کہ بخاری مسلم میں اور دوسری کتب میں، ان کے اپنے کتب میں بری پڑی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ حفصہ کو صاحب یوسف نہ نیککار لوگ تھے، نہ با ایمان تھے، نہ با تقوی تھیں، بلکہ وہ دشمن نبی اللہ یوسف علیہ السلام تھیں. اور ان کے خلاف وَإِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، ان کا جو قید ہے وَإِنَّ كَيْدَهُنَّ عَظِيمٌ، کہ ان کا قید شیطان کا قید جو ہے چھوٹا ہے، کمزور ہے. ان قید الشیطان کان ضعیفا، ان کا قید، ان کا مکر ان سے بھی بڑا ہے. یہ مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں، اگر یہ چاہیں تو اس کو میں دکھا سکتا ہوں، لیکن مسئلہ ثابت ہے، مزید دکھانے کی ضرورت نہیں. اچھا، اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین کہ یہ محسنات میں سے نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف محسنات کے لیے اجر عظیم ہے، غیر محسنات کے لیے اجر عظیم نہیں ہے. یہ اہل بیت علیہ السلام کی دشمن تھی. اہل بیت امیر المؤمنین علیہ السلام کی دشمن تھی. ان کے اپنی کتابوں میں صحیح اسانید کے ساتھ ثابت ہے. یہ کتاب صحیح مسلم چاپ دار الفکر، یہاں پر حدیث نمبر 78، قال علی علیہ السلام والذی فلق الحب وبرع النسمة انه لعهد النبی الامی الی صلی اللہ علیہ وآلہ ان لا يحبنی الا مؤمن ولا يبغضنی الا منافق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام سے کہا ہے کہ آپ سے دشمنی وہ کرتا ہے جو منافق ہو، دوستی وہ کرتا ہے جو آپ سے مومن ہو. کتاب ہے سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر ہے 114، زر حبیش علی علیہ السلام عہد النبی الامی الی انه لا يحبنی الا مؤمن ولا يبغضنی الا منافق. صحیح ہے، یہ بھی اس کو البانی وغیرہ نے تصحیح کیا. کتاب سنن ترمذی میں ملاحظہ کریں، یہاں پر جو امیر المؤمنین علیہ السلام سے دشمنی رکھتی ہو یا رکھتا ہو اس کے کیا شان ہے. یہاں پر حدیث میں ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انا كنا لا نعرف المنافقین نحن معاشر الانصار ببغضهم علی بن ابی طالب علیہ السلام. ہمارے ہاں منافق انصار میں منافق کا پہچان ہی ہوتا تھا کہ یہ علی علیہ السلام سے دشمنی رکھتے ہیں. دخلت على ام سلمة فسمعتها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحب عليا منافق ولا يبغضه مؤمن. ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ علی علیہ السلام سے منافق محبت نہیں کر سکتا اور سوائے مومن کے ان سے کوئی محبت نہیں کر سکتا. اگلا حدیث ہے کہ فرمایا ان اللہ امرنی بحب اربعہ واخبرنی انه يحبهم قیل یا رسول اللہ سمهم لنا قال علی منهم یقول ذلك ثلاثہ. فرمایا کہ اللہ تعالی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ 4 لوگوں سے محبت کروں، 4 لوگوں سے محبت کروں. صحابہ نے اور اللہ نے خبر دی کہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں. صحابہ نے کہا وہ 4 کون ہیں؟ ابو بکر عمر عثمان؟ نہیں.
فرمایا علی منہم علی منہم علی منہم سے 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کہا کہ علی علیہ السلام علی علیہ السلام علی علیہ السلام. اس کے بعد فرمایا وہ ابو ذر والمقداد وسلمان، ان سے اللہ خود بھی محبت کرتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ واجب کرا ہے کہ ان سے محبت کیا جائے. اور پھر فرمایا علی منی وانا من علی ولا یؤدی عنی الا انا وعلی، علی علیہ السلام میرے ہیں اور میں علی علیہ السلام سے ہوں، میرے اور مجھ سے کوئی تبلیغ نہیں کرتا، میرا وسیع کوئی نہیں ہے سوائے علی علیہ السلام کے. اور فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، امیر المؤمنین علیہ السلام کے شان اقدس میں فرمایا کہ تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو. وہ واحد شخص مسلمان میں امت میں جو برادر رسول ہے، نفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ علی علیہ السلام ہے. اچھا جب یہ ثابت ہو گیا میرے محترم ناظرین، ملاحظہ کریں یہ کتاب مصدق علی الصحیحین حدیث نمبر 4698، یہاں پر صحیح سند کے ساتھ صحیح علی شرط الشیخین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی انت سید فی الدنیا و سید فی الآخرہ، یا علی آپ دنیا میں بھی سردار ہیں، آخرت میں بھی سردار بادشاہ ہیں. حبیبک حبیبی و حبیبی حبیب اللہ، آپ سے جو پیار کرے وہ میرا حبیب ہے اور آپ سے جو پیار کرے وہ اللہ کا حبیب ہے. وہ عدوک عدوی و عدوی عدو اللہ، اور آپ کا جو دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے. والویل لمن ابغضک بعدی، اور آج جہنم کی آگ ہے اس کے لیے جو میرے بعد آپ سے دشمنی کرے. اچھا یہ پتہ جب چلا کہ رسول ایمان کا شرط محبت علی علیہ السلام ہے، اللہ علی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، اور امیر المومنین علیہ السلام کا جو دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، ٹھیک ہے نا. اور منافق کون ہے؟ منافق وہ ہے جو امیر المومنین علیہ السلام سے بغض رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ شہادت دیتا ہے کہ منافق ہمیشہ جھوٹا ہوتا ہے. بس پتہ چلا اے مسلمانوں، اگر ہم نے آپ کے کتب سے ثابت کیا کہ فلانا شخص فلانا زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام کی دشمن تھی، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کذابہ بھی ہے، کذابہ بھی ہے. اب میرا ٹائم ختم ہے، 10 منٹ دیے ہیں، 10 منٹ ہے نا، 7 منٹ تو نہیں ہے، 10 منٹ. اچھا جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین، اب دشمنی اس شخص کی آپ ثابت کرتے ہیں. یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل جزء 40، یہ حدیث نمبر ہے 24,061، عائشہ کی حدیث ہے. عائشہ کی حدیث ہے. عائشہ کی حدیث کے آخر میں عبید اللہ ابن عباس کہتے ہیں اتدری من ذلک الرجل، ہوا وہ شخص کون ہے جس کا عائشہ نے نام نہیں لیا، جس نے بیماری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فضل ابن عباس کے ساتھ حمل کیا، مسجد لے کے آئے، عائشہ نے کیوں اس کا نام نہیں لیا؟ ابن عباس نے فرمایا علی ابن ابی طالب ولیکن عائشہ لا تطیب له نفسہ، وہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے لیکن عائشہ کی نیت ان سے پاک نہیں ہے، عائشہ کے نفس میں ان کے لیے کوئی پاکی نہیں ہے، عائشہ کے نفس میں ان کے لیے بلی محبت نہیں ہے. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں اسناد صحیح علی شرط الشیخین، اس کی سند صحیح ہے بشرط الشیخین. اچھا اور اس کی شرح میں وہ خود کہتے ہیں ارناؤت جو بہت بڑا کٹر وہابی ہے، لا تطیب لها نفسا ای لعلی علیہ السلام علی اشتہار فضلہ وخیرہ، بلی کہتے ہیں کہ وہ عائشہ کی نیت امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے اس لیے پاک نہیں ہے، وہ نہیں چاہتی کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہو، ان کا خیر ظاہر ہو، اور یہ بات پتہ چلے کہ انہوں نے بیماری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمت کی ہے اور ان کو مسجد تک حمل کیا. اچھا پھر مسند احمد حنبل میں دوسرے مقام پر جلد نمبر 43 میں چاپ مؤسسۃ الرسالہ حدیث نمبر 25,914 اسی حدیث کو نقل کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے کہ فرمایا ہوا علی لیکن عائشہ لا تطیب له نفسا، یہ علی علیہ السلام ہے، عائشہ کے دل میں ان کے لیے پاکی نہیں ہے، ان کے عائشہ کا نیت اس کے لیے صاف نہیں ہے. اسناد صحیح حاشیہ نمبر 2 اسناد صحیح علی شرط الشیخین، اس کی سند بشرط الشیخین صحیح. اچھا مصنف عبد الرزاق میں بھی یہ حدیث موجود ہے میرے محترم ناظرین، یہ مصنف عبد الرزاق کی جزء 5، یہاں پر باب مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری. یہاں پر عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں تدری من الرجل الذي لم تسمى عائشہ، کیا جانتے ہیں اس شخص کا نام جس کا نام عائشہ نے چھپا دیا، بتایا نہیں تاکہ اس کی فضیلت ظاہر نہ ہو، وہ کون ہے؟ هو علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ولکن عائشہ لا تطیب لها نفسا بخیر، اور عائشہ کے دل میں ان کے لیے کوئی پاکی نہیں ہے، کوئی صفائی نہیں. تو میرے محترم ناظرین عبداللہ ابن عباس بہت جلیل القدر صحابی ہیں، وہ عائشہ کو بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں، سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام کو بھی جانتے ہیں، اور وہ شہادت دے رہے ہیں، اور صحابی کی شہادت حجت ہے.
وہ بہت اچھی طرح سے شروع سے عائشہ کو بھی جانتے ہیں، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی چچا کے بھائی ہیں، ان کے درمیان جو رشتہ ہے وہ امیر المؤمنین علیہ السلام اور عائشہ کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ بھی جانتے ہیں. انہوں نے شہادت دی کہ عائشہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے نیت پاک نہیں رکھتی. جی جی حافظ مولانا کیسا تھا، شروع کریں. بسم اللہ. ٹھیک ہے. ہاں جی علامہ حسن آیا ٹائم اسکرین پہ لگایا کریں. شروع کر دیں تو کر دیں نا، شروع کر دیں. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم حسن اللہ یاری صاحب نے پہلے قرآن مجید کی آیات بینات کو پیش کیا ہے، جس میں بفاحشۃ مبینہ یہاں سے انہوں نے آغاز کیا اور آگے نؤتیہا اجرہا مرتین والی آیات بینات کو پڑھا. یہ خدا بند قدوس نے دو مختلف مقامات ذکر کیے ہیں اور ان میں فرض منصبیت کے اوپر بات کی گئی ہے علی سبیل تقدیر، کہ اگر ایسا ہے کہ تم میں سے جو کوئی فاحشہ مبینہ کرتا ہے، تو جہاں پہ جس طرح فاحشہ مبینہ سے مراد شیعہ حضرات نے اپنی کتابوں میں زنا کرنا لیا ہے، وہ یہاں پہ مراد نہیں ہے، بلکہ فاحشہ مبینہ یہ نکرہ موصوفہ ہے، فاحشاتین کے نیچے تنوین ہے، آگے اس کی جو صفت بیان کی جا رہی ہے وہ مبینہ کے ساتھ، اور نکرہ جب موصوفہ ہو وہ کبھی بھی زنا کے معنی کے اندر نہیں آتا. تو یہاں پہ یہ بات تو بالکل غلط ٹھہری جو شیعہ حضرات حضرت سیدہ ام المؤمنین کی ذات کے اوپر تہمت لگاتے ہیں. دوسرے نمبر کے اوپر ارشاد فرمایا نؤتیہا اجرہا مرتین، کہ جو کوئی تم میں سے اعمال صالحہ کرتا ہے اس کو خدا بند قدوس دوہرا ثواب عطا فرماتا ہے. تو اس آیت کے اوپر بھی نظر ہونی چاہیے، ڈبل اجر و ثواب خدا بند قدوس نے اس مقام کے اوپر عطا فرمایا. اسی آیت کے تحت تفسیر مجمع البیان شیعہ حضرات کی ہمارے پاس موجود ہے. یہ تفسیر مجمع البیان کے اندر یہ تذکرہ موجود ہے. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک بندہ آیا تو اس نے عرض کیا کہ حضور آپ تو خدا بند قدوس کے فضل سے بخشے ہوئے ہیں. تو آپ نے فرمایا بھائی اس طرح بات نہیں ہے، ہمارا رویہ خدا بند قدوس کے ہاں ازواج مطہرات جیسا ہے، جس طرح وہ نیکی کریں تو دوہرا ثواب ہے، اور اگر ان میں سے کوئی فرض تقدیر برائی ہو جائے تو دوہرا عذاب ہے، بالکل اسی طرح ہم بھی ہیں. تو یہاں پہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے رتبے کو ازواج مطہرات کے ساتھ ملا کے پیش کیا ہے. تو جو اعتراضات یہاں پہ اہل تشیع حضرت سیدہ کی ذات کے اوپر کریں گے یا ازواج مطہرات کی ذوات طاہرہ کے اوپر کریں گے، وہی اعتراضات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار کے اوپر بھی واپس آئیں گے اور پلٹیں گے. پھر اللہ یاری صاحب نے آیت کریمہ کو پیش کیا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. یہاں پہ سب سے پہلے مجمع البیان ہی کو دیکھنا چاہیے، جس میں یا نساء النبی یہ ذکر کر کے کتنی عظیم شان بیان کی گئی ہے، بہت بڑے نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس مقام کے اوپر. مجمع البیان جلد نمبر 4 کے اندر یہ تذکرہ موجود ہے. ہمارے پاس صفحہ نمبر 356 ہے. مجمع البیان منصورات مکتبہ آیت اللہ العظمیٰ المراشی النجفی، ایران کی چھپی ہوئی یہ کتاب، اس کے صفحہ نمبر 356 کے اوپر یہ تذکرہ موجود ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اس مقام کے اوپر مجمع البیان کے اندر یہ کیا تذکرہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ احد فرمایا، واحد نہیں کہا. کیوں؟ للنفی العام، یہ عمومی ہر چیز کی نفی کر دی ہے کہ اے ازواج مطہرات تم زمانے بھر کی عورتوں میں سے کسی ایک کی بھی طرح نہیں ہو. واحد نہیں فرمایا، احد فرمایا. یہ نفی عام کے لیے مطلقاً نفی کر دی گئی ہے. اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے تانے دیے جا رہے تھے کہ ان کا بڑا اختلاف ہے. آگے مجمع البیان کے اندر ہی حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت بھی دیکھیں. وقال ابن عباس معناہ لیس قدرکن عندی کقدر غیرکن من النساء الصالحات. صالحات، حسن اللہ یاری صاحب شاید اب بجلیاں گر رہی ہوں گی. یہاں پہ حضرت سید عائشہ صدیقہ اور ازواج مطہرات کو صالحات فرمایا مجمع البیان والوں نے. کسی قسم کا نقطہ نظر سے اختلاف نہیں ہے. جو اہل سنت و جماعت کے ہاں تذکرہ ہمارا، ہم ان کو صالحات سے شمار کرتے ہیں. قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ جو تم میں سے صالح عمل کر کے لائے گا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے لیس قدرکن عندی،
اے ازواج مطہرات تمہاری قدر میرے ہاں یعنی رب کے ہاں قدری غیر کنہ من النساء صالحات دیگر صالحات عورتوں جیسی نہیں ہے. کیوں؟ انتن اکرم علیہ تم میرے نزدیک سب سے زیادہ معزز ترین ہو. فانا بکن ارحم اور میں تم پہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں. وثوابکن اعظم تمہارا ثواب بہت ہی زیادہ ہے، سب سے بڑا ہے. کیوں؟ لمکانکن من رسول اللہ کیوں تم رسول اللہ کے گھر میں رہتی ہو، تمہارا تعلق ہے نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے خداوند قدوس کے ہاں بھی تمہاری عزت بہت زیادہ ہے. یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مجموع بیان کے حوالے سے آگے بھی تذکرہ پڑھو کر نا، دیا گیا. اس کے بعد اس سے آدھا سطر حسن آگے اللہ یاری صاحب نے جو مجموع البیان کی عبارت ہے، آپ ابن درمیان میں نہیں عباس کا بولیں گے، میں پورا نہیں قول اگر پڑھیں نا، 1 منٹ زیادہ لے لیں، ابن عباس کا پورا قول پڑھیں. جی ان کا قول مکمل ہو چکا ہے، اس سے آگے نہیں ہو ان کا چکا، ان قول سے نہیں آگے ہے. بھی ہے، ان سے آگے بھی ہے. آپ نکالے دیکھیں، ان کا قول اب مکمل ہو چکا ہے. میرے سامنے ہے. آپ 1 منٹ زیادہ لے لیں، کوئی بات، ان کا پورا قول پڑھیں. ان کا قول مکمل ہو چکا ہے جو ان کی بات نہیں ہے. ہو چکا ہے جناب. ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان پہ شرط لگائی تقوا کی، کہ اگر تقوا ہے تو یہ فضیلت ہے. وہ آپ نہیں، یہ اصل شرط تو قرآن پڑھ نہیں رہے. حضرت عبداللہ بن عباس کی کوئی شرط نہیں ہے، یہ ہمارے تو سامنے پڑھیں نا، کتاب آپ پورا موجود ہے. پڑھیں، پورا تو پڑھیں نا بھائی، کھول کے پڑھیں نا. اس جو کے اس سے آگے آپ نہیں نے ہے، آخر تک نہیں پڑھی ہے. جو تذکرہ ہو چکا وہ ہو چکا. اس سے آگے حضرت عبداللہ بن عباس کا فرمان نہیں ہے. اس سے آگے کیا ہے؟ آپ پڑھیں اس کو، جو بھی ہے اس کو پڑھیں. آدھا سطر ہے بس، اس کو پڑھیں آگے. نہیں، آدھا سطر نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کا جو قول ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. آپ پڑھیں نا، آگے پڑھیں اس سے آگے قرآن کی آیت ہے، اور لیکن پڑھیں انہوں اس نے کو. بریکٹس کے اندر دی ہوئی ہے نا، بریکٹس کے بریکٹس کے اندر. اندر دیو، ہمیشہ قرآن کی آیت بریکٹس کے اندر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ عبداللہ ابن عباس کا تو وہ قول نہیں ہے. چل اللہ کا قول ہے، ان وہ کا اللہ کا قول ہی پڑھیں. ان کا اللہ قول کا نہیں، قول ہی پڑھیں کہ اللہ کا فرمان یہ. موجود ہے. لیکن چلے آپ بات چلے کر آپ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی ان کے ساتھ مخالفت ہے. ان کا قول مکمل ہو چکا ہے. آگے اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم کا فرمان ہے، ان اتقیتن، یہ پاک رب جل وعلا نے بیان فرمایا اگر آپ لوگ تقوی اور طہارت کے اوپر رہتی ہیں تو یہاں پہ آگے. مجموع البیان والے لکھتے ہیں اللہ شرط علیہن التقوی لیبین سبحانہ، کہ اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم نے ان کی ذات کے اوپر شرط لگائی ہے تقوی کی. حضرت عبداللہ بن عباس کا فرمان الگ ہے، خداوند قدوس کا فرمان الگ طور پہ بیان کیا گیا، اس کی تفسیر الگ طور پہ بیان کر دی گئی ہے. پھر حسن اللہ یاری صاحب نے کچھ احادیث کو بیان کیا ہے، مستدرک للحاکم سے، سنن ابن ماجہ سے، جامع الترمذی سے، مسلم شریف سے. ان تمام سے یہ ثابت کیا کہ جو حضرت علی کا ان کے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے. تو ان میں سے کسی ایک حدیث کے اندر بھی حضرت سیدہ عائشہ تو صدیقہ کا نام نہیں ہے. اور یہ اہل سنت و جماعت کا بھی نظریہ ہے کہ جو بھی حضور مولا کائنات کے ساتھ بغض رکھے گا وہ منافق ہے، اس کا مومنین کے ساتھ تعلق نہیں ہے. مومن وہ ہے جو حضرت علی کے ساتھ محبت کرتا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب میں بیان کروں گا، میں ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہاں پہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ تو صدیقہ کی حضور مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ مخالفت ہے. اس حوالے سے انہوں نے 2-3 احادیث مبارکہ کو پیش کیا جن میں اوور آل اگر ہم ریزلٹ نکالتے ہیں تو یہی ایک بات نکلتی ہے، لا تطیب لہ نفسا، کہ وہ فرما رہے ہیں کہ حضرت سیدہ عائشہ تو صدیقہ ان کے دل کے اندر شاید حضرت علی کے لیے کچھ اچھا نہیں تھا، لیکن لا تطیبو کا یہ ترجمہ نہیں ہے جو حسن اللہ یاری صاحب کر رہے ہیں. سب سے پہلے یہ بات کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کا یہ قول بات کا ہے. حضرت سیدہ عائشہ تو صدیقہ، آپ نے اس روایت کا ذکر کرتے ہوئے جو دوسری شخصیت ہے ان کا نام کیوں نہیں لیا؟ عند اہل سنت والجماعت، اہل سنت و جماعت اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ جس طرح حضرت امام بدر الدین عینی نے، علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں، ارشاد الساری میں علامہ قسطلانی نے، علامہ کرمانی نے، علامہ ابن بطال نے، ہمارے تمام محدثین شارح بخاری یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس مقام کے اوپر حضرت عباس یا حضرت فضل ابن عباس یہ ایک طرف برقرار رہے تھے. حضرت اللہ یاری صاحب نے فضل ابن عباس کا نام لیا ہے. شیعہ کی کتابوں کے اندر دونوں ذکر موجود ہیں کہ حضرت عباس تھے یا حضرت فضل ابن عباس تھے. اہل سنت و جماعت کی کتابوں کے اندر صرف حضرت عباس کا ذکر آتا ہے کہ ایک طرف نبی پاک علیہ السلام کی رائٹ سائڈ پہ آپ کی دائیں جانب مسلسل حضرت عائشہ کے گھر سے لے کے مسجد تک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سہارا دیے رکھا نبی پاک علیہ السلام کو. اور دوسری جانب ان کی کون ہے؟ اس حوالے سے حضرت سیدہ عائشہ تو صدیقہ خاموش ہیں. کیوں؟ جو نبی پاک علیہ السلام کی دوسری طرف سہارا دینے والے ہیں وہ تبدیل ہوتے رہے.
کبھی کوئی شخصیت آتی رہی ہے، کبھی کوئی آتی رہی ہے، کبھی کوئی آتی رہی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت علی کے لیے آپ کے دل کے اندر بغض تھا. آپ چونکہ گھر مبارک کے اندر ہیں اور گھر مبارک سے دور دراز تک دیکھنا قدر ناممکن ہو چکا تھا، اس لیے آپ پہچان نہیں کر پائیں کہ ایک طرف تو حضرت عباس ہیں، وہ تو تبدیل ہی نہیں ہوئے، لیکن دوسری جانب تبدیل ہوتی رہی ہے. اس لحاظ سے چیز کو اپنے دائرہ کار نگاہ کے اندر لانا قدر مشکل ہو جاتا ہے. لہٰذا حضرت ام المومنین آپ کی ذات کے اوپر کسی طرح کا بھی اٹیک کرنا ناممکن حد تک ہے. کہ جائے کہ اس بات کے اوپر بنا کے یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کے دل کے اندر بغض تھا. اور پھر یہ بات بھی دیکھنی چاہیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ آپ کے گھر مبارک سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نکل رہے ہیں، آپ وہاں سے تشریف لا رہے ہیں، تو حضور کی نگاہ کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، جن کے گھر کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر رہے ہیں آخری عمر مبارک میں. ان تمام چیزوں کے اوپر بھی نظر رکھنا ہوگی. ٹھیک ہے، 40 ہوگی سیکنڈ آپ کا مزید ہیں آپ کے پاس، 40 سیکنڈ مزید لینا چاہیں تو بات کریں. جیسن اللہ یاری صاحب، ایک تو آپ نے پچھلے مناظرے کے اندر بھی اسی طرح سے کیا تھا، جس وقت میں بات کرنا شروع کرتا ہوں تو آپ درمیان میں سے ٹوکتے ہیں. اگر درمیان میں ٹوکوں گا تو آپ کو پھر برا لگے گا. اس طرح نہیں ہے، یا تو پھر ٹائم رکھنا چھوڑ دیں یا پھر بات صحیح طریقے سے کرنا چاہیں تو کریں. نہیں، وہ صرف اس کی طرف اس نے اشارہ کیا علامہ حسن صاحب نے کہ وہ جو آپ نے پڑھا ہے وہ پورا پڑھ لیں، باقی وہ انشاءاللہ نہیں ہوگا. اگر کوئی کوشچن پوچھنا بھی ہو علامہ حسن صاحب تو آپ جب اس کی ٹرن پوری ہوگی تو پھر اپنا ٹائم شروع کیے بغیر آپ سوال پوچھنا چاہے تو سوال کر سکتے ہیں. وہ انشاءاللہ نہیں ہوگا کیسر بھائی، ٹھیک ہے.